کی شاعری کا رخ کس طرف ہے زیادہ، آپ کا رجحان کس طرف ہے زیادہ؟ جی میں عرض کروں اس سلسلے میں کہ شروع سے جو میرا ابتدائی دور تھا تقریباً 2015-16 تک، تو وہ میری شاعری جو تھی وہ تو صرف نعتیہ اور حمدیہ شاعری تھی. بس اللہ اور اللہ کے حبیب کی یا مطلب کہ خدا کے پیاروں کی تعریف یا ان کی منقبتیں نعتیں میں گاتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. اور اب گزشتہ 2 سالوں سے میں نے کچھ دوسرے موضوعوں کو بھی ٹچ کیا ہے، جیسے کہ عارفانہ کوئی موضوع آیا سامنے، عشق ہوا، یا مطلب کہ کوئی فلسفیانہ بات ہوئی، کوئی نکتہ ایسا ہے جس کو میں نے اجاگر کرنا چاہا. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک کلام کے متعلق بتایا تھا، سندھی میں نے لکھا تھا کہ مبارک تنی جن وجود آ ونجاؤ. تو اس کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو میں مبارک کا حقدار سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنے وجود کو گم کر دیا. اس میں میسیج میں نے یہ دیا تھا کہ بھائی انسان جو ہے وہ اپنی خودی اور اپنے تکبر اور اپنے غرور اور اپنے نفس کو نیست و نابود کر کے ختم کر کے پھر جو ہے وہ بالکل خالص للہ اپنی زندگی گزارے تو مزہ ہے. اصل زندگی کا مزہ یہی ہے. ان موضوع پر میں نے بس لکھنے کی کوشش کی، ان پر لکھا ہے. اور عام موضوع پر اردو میں کچھ میں نے لکھا ہے، اور کچھ استاد کی عظمت پر بھی میں نے لکھا ہے، کچھ دیگر موضوع پر بھی میں نے لکھا ہے، اردو میں بھی اور سندھی میں بھی. ماشاء اللہ، بہت خوب. ہم آگے چل کے ہم آپ سے یہ مختلف جو آپ نے کلام کہے ہیں وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے. تو یہاں پر ابھی آپ زیادہ کس سے متاثر ہیں، یہاں لسبلا کے شاعر سے یا دیگر جو ہمارے ملک کے جو شعراء کرام ہیں، آپ زیادہ کس سے زیادہ متاثر ہیں، کس شخصیت سے متاثر؟ اردو میں علامہ اقبال سے متاثر ہوں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کلام سے متاثر ہوں. اور میں اردو میں جو کچھ لکھتا ہوں تو خود کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی رنگ میں غزل کہہ رہا ہوں یا مثنوی کہہ رہا ہوں یا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اور سندھی میں سب سے پہلے تو شاعروں کے سرتاج شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری مجھے بہت متاثر کرتی ہے. اور یہاں لسبلا میں شیخ خاندان کے جو بڑے شعراء تھے، شیخ حمر سائیں تھے، شیخ برام سائیں تھے، اور ڈاکٹر اپنا وہ سید کمبیر شاہ تھے. یہاں ہمارے اپنے جو اپنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، رنجا برادری سے، ان میں شاعر ولی محمد اور شاعر حاجی شیر محمد، جن کا ذکر ویلائن جابولہ میں نہیں ہے. اور دوسرے شاعر تھے حاجی عمر، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا اپنی نجی محفل میں کہ پر عمرس محمد حسن صاحب جو ہمارے مشہور لسبلا کے شاعر اور نعت خوان محمد صدیق سائل صاحب کے ماموں تھے. تو ان کی جو شاعری تھی ان کا جو تھا وہ یہاں ذکر کتابوں میں نہیں ہے، لیکن میں ان سے متاثر ہوں. اور خصوصی طور پر میں متاثر تھا اپنے ہم نوا محمد صدیق سائل، جو میرے ساتھ نعتیں گاتے تھے، میں بھی گاتے تھے. ہم لوگ محفلوں میں جاتے تھے، کوئی 5 گھنٹے ایک رات ہم مسلسل پڑھتے تھے، کیونکہ لوگ بھی شوق رکھتے تھے اور الحمدللہ جوانی بھی تھی، اس میں آواز بھی اچھی تھی، بہترین. تو ہم لوگ بس شوق سے پڑھتے تھے. یہ کچھ گزرا ہے. تو آج کل آپ کیا سوچتے ہیں، آج بھی وہ ذوق وہ شوق لوگوں میں ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے؟ بہت کم ہے. لوگوں میں شوق تقریباً ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے کو ہے. میرے جو ساتھی تھے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اب میرا ایک ساتھی رہا ہے غلام مصطفیٰ، جس کو عرفاً ہم لوگ عربی کہتے ہیں، عربی ٹیچر ہے ہائی اسکول اسماعیل علی میں، سینئر عربک ٹیچر ہے. وہ میرا ساتھی ہے. کبھی میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں اگر کوئی دوست بلاتا ہے تو، یا اس کا بھائی ہے فقیر محمد حسن جو معذور ہے ٹانگوں سے لیکن بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے، کبھی میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں. لیکن بہت کم ہے شوق، اب تقریباً یہ ختم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اس کے اندر ہم یہ کس طریقے سے شوق پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے ذہن میں یہ تجویز ہے کہ ہم نوجوان نسل کو ایسی محفلوں میں تقریباً شوق دلا کر یا زبردستی لائیں، یا بار بار ہر جگہ ہر گاؤں میں محفلیں منعقد کرائیں ہم لوگ، جس میں وائز بھی ہو اور نعتیں بھی ہوں، تاکہ وہی ہمارا پرانا کلچر جو ہے وہ زندہ ہو جائے. ابھی ہم آپ سے کچھ کلام وغیرہ سننا چاہیں گے جو اپنے مختلف زبانوں میں کہے ہیں.
تو اس کے پھر مزید جو جی یہ 1995 مارچ میں نے دریجی کے علاقے سوڑ میں یہ حمدیہ نظم لکھی تھی. حمد خالق را بگو صبح و مسا آنکھ کرد از کن دو عالم را بنا کرد تخلیق و زتی حضرت صفی کرد مشت خاک را چوں آدمی آنکھ یونس در شکم ماہی نہاد کرد قوم عاد را کہ رش بباد بر ہما او ہست قادر میں کند جز الہی نیست دیگر کہ کند بادشاہ عبداللہ را رستگار از بلیات و مصائب گیردار. یہ چند حمدیہ اشعار تھے. اب نعتیہ. نعت میں گویم حبیب کبریا بدھ مثال شمس او در انبیاء یافت عزت از خدا وندے کبیر کرد تخلی کشت اعلیٰ بے نظیر در شب اسرا محمد از فرش رفت با نالین بالا تا عرش در شب اسرا محمد از فرش رفت با نالین بالا تا عرش محبت جبریل سرور برزمی شد غلامش زاں سبب روح الامی گفت وصفش را سکایل زیں کسد تا شفاعت در حشر حاصل شود تا شفاعت در حشر حاصل شود. یہ مثال کے طور پر میں نے جو ہیں وہ فارسی کے کچھ حمدیہ اور نعتیہ الفاظ جو تھے وہ میں نے عرض کیے. اب میرا خیال ہے کہ ایک میں نے فارسی زبان میں پہیلی لکھی تھی، اس کا میں یہاں چند اشعار پڑھوں. یہ تقریباً گزشتہ جون 14 تاریخ کو میں نے لکھا تھا. ہماں دوستائیں عزت میں دہند کلا ہم با اوجے فلک میں نہند بسد شاد مانی صدا میں کنم شکر دوستاں را ادا میں کنم با عزت ہما میں بنازم چنا کہ دستم فشانم چو شادی کنم. اس کا مقصد میں نے ایک پہیلی لکھی تھی، اس کی جواب کے طور پر جو میں نے نظم لکھی تھی وہ بھی اس کے پیچھے آ رہی ہے. اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ سبن دوستن ڈاڈی عزت ڈنی فلک تے پجایوں ٹوپی چھنی خوشی سان ڈاڈو پکاریا پیو کندو شکر پل پل گزاراں پیو سندن شکر پل پل گزاراں پیو سبن دوستن تے کریاں ناز تھو خوشی جو کریاں پدر و انداز تھو. اب اسی معمہ کی جو جواب تھا وہ ان شعروں میں نے عرض کیا. اس سے 2-3 شعر شنیدم ز یاراں این شیریں سخن لطف گر ندارد پسند مکن یکے مرگ ہستد حرام مگر میں کند ہر کس اورا سلام گرفتار ہر کس اندر دام اوست مگر کس نداند نشان نام اوست. مٹھی گال یارن کنا ہک بدھیم اگر کوڑ جانے نہ وس کو ہیئں چیوم پکھی ہک حرام آئے ڈاہن چیو مگر ہر کنहिं ہن کي دھڻي آ کھنيو ہر ہڪ ڦائي ان میں پھانسی پیو نہ جانے کٿي جو آواسی تھيو. یہ اس پہیلی کا جواب تھا. جواب اس میں یہ ہے کہ حرامست مرگ در ہر کتاب ولے خوردنے اوستکار ثواب حرامہ پکھی سو منج ہر کتاب مگر گوشت کھائیں ان جو آ ثواب. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک پرندہ ہے جو ہر کتاب نے اسے حرام لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، لیکن ہر کوئی اس کا گوشت کھاتا ہے اور اس کا گوشت کھانا کار ثواب ہے. جو مقصد یہ ہے کہ اس پکھی کو میں نے غصے کی علامت کو ایک پکھی کے پرندے کی شکل میں نے بیان کیا ہے. اب میرا خیال ہے آگے چلیں پھر ایک میری پسندیدہ میری اپنی پسند کی نظم ہے. جی میرے پیارے کرم فرما نذیر لاسی صاحب، آپ کے حکم پر وہ نظم حاضر ہے جو میں نے 17/4/2009 میں بالا میں لکھی تھی. میرے دوست، میرے پیارے، میرے کرم فرما ماسٹر محمد امین صاحب ہیڈ ماسٹر وسڑا کے حکم پر. اس کے چند اشعار بطور نمونہ مشت نمونہ کروار. بنام خدائے خلاق خلق قدیم و قدیر و ملیک و ملک بنایا محمد کو برحق نبی بدایت نہایت بلا شک نبی برائے محمد بنائے جہاں کواکب جوانب زمیں آسماں ہوا خوش خلق پر ہمارا خدا اتارا نبی پر کتاب خدا کرے علم ممتاز انسان کو دلا دے یہ اعزاز انسان کو سنو بعد ماں باپ کے باوفا بڑا مرتبہ ہے استاد کا.
बने पुर जलालत वो शाह जहाँ, बड़े दबदबे से हुकूमत कुना, सगे दो बिरादर सुना कौन थे, वली अहद दोनों व हारून के, बने इस अमल से वही बादशाह शहनशाह इस्लाम की थी पना, सुना कौल सादी ये तुमने पिसर, सज़ाए मुअल्लम बेअज़ मेहर तर, न मानो बुरा अगर तुम्हें दे सज़ा, है उसकी सज़ा में मज़ा ही मज़ा। बहुक्म जनाब मोहम्मद अमी लिखी मसनवी नज़्म शम्ए मुबी, सिकायल कहे मान लो मशवरा, करो पार दुश्वार हर कंतरा। तो ये इस मसनवी के थोड़े से शेर मैंने नमूने के तौर पर अर्ज़ किए। अब आपका हुक्म हो तो आगे चलें। जी मेरे प्यारे दोस्त और करम फरमा, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया।